علی کا بیٹا اللہ نے شب معراج کرنے کے لیے کیا. ابو طالب کا بیٹا اللہ نے عام منظور سے گفتگو کرنے کے لیے لے لیا. آج سوال یہ ہے، میں نے بات کر رہا ہوں، یہ جو علی ہے جو ہمارے ساتھ حقیقت میں سبھی کا مولا ہے. غور کریے گا، کوئی مانے تو خوش نصیب، نہ مانے تو بد نصیب، مانے تو اپنی نسلی طہارتوں کا اعلان کرتا ہے، نہ مانے تو اپنی ماں کے کردار کو عام کرتا ہے. تو وہ ان کی اپنی اپنی مرضی ہے. خیر جانے دیجئے. یہ جو ہمارا مولا ہے جس کا نام علی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ ازواج ہیں، اور یہ علی جو نام ہے یہ ہمارے مولا کا وہ نام ہے کہ علی سے پہلے کائنات میں کسی کا نام یہ تھا نہیں. پہلی ذات ہمارے مولا کی ہے جس کا نام یہ علی ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ نام کس نے رکھا؟ یہ اللہ نے رکھا. مگر کیسے رکھا، کب رکھا؟ آئیے بس وہ 10-12 منٹ جو مانگے نا بس اس بات کے لیے اگر غور کریے گا. لہجہ آپ کی نظر میں رہنا چاہیے. جنابی المحدث میں ہے سلیمان حنفی قندوزی نے یہ پورا لکھا ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت ہوئی کعبے میں، اور 3 دن تک ان کے مادر گرامی خانہ کعبہ میں اللہ کی میزبانی لے. یہ علی کی ماں ہے جو رسول اللہ سے پہلے اللہ کی میزبان بنی ہوئی ہے. توجہ فرمائیں آپ نے، رسول اللہ سے پہلے اللہ کی مہمان بنی ہوئی ہے. اللہ کا میزبان پہلے بنا ہے، نبی کا میزبان بعد میں بنا ہے. توجہ کیجیے گا. ہاں تو اب سلیمان قندوزی لکھتے ہیں جناب المحدث میں کہ جب یہ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ وہاں رسول کے ساتھ لے کے آ گئے اپنے گھر میں 3 دن کے بعد، تو اب سر شام دن کا کچھ حصہ باقی ہے، سورج ابھی چمک رہا ہے کہ دونوں ماں باپ بچے کے فرق مسرت سے جھوم رہے ہیں کہ اللہ نے کس انداز سے کتنا حسین بچہ ہماری جھولی میں ڈالا ہے. تو اب جناب فاطمہ بنت اسد کہنے لگی میرے سرتاج بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ جیسا بچہ ہے اسی شام کا نام بھی ہونا چاہیے. جناب ابو طالب نے کہا چلو دیکھتے ہیں. دونوں نے غور کیا تو وہ لکھتے ہیں، ہم نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب اور ان کی زوجہ میں ذرا سا ایک گفتگو ہوئی. ماں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا نام ان کے باپ اسد کے نام پر اسد رکھ دیا جائے. ہر ماں کو خواہش ہوتی ہے کہ نانا کے نام پر ہو جائے اس کا مسئلے کا نام ہے نا. جناب ابو طالب چونکہ جناب مولا کائنات کی عظمتیں دیکھ کے 3 دن کے اندر وہ جھولے میں کلے ادھر کا چیر دینا، دیوار کا پھٹ جانا، وہ ساری چیزیں دیکھ کے جناب طالب نے کہا کہ نہیں، میرے بچے کا نام ظہیر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ظہیر ہونا چاہیے. ظہیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار، صاحب قوت، جسے ہماری عام زبان میں پہلوان کہتے ہیں، ریسلر ہے نا. اس کا نام صاحب قوت ظہیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب ان کی منشا جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھی کہ یہ ہے، اور انہوں نے دیکھی کہ فاطمہ کی منشا یہ ہے، تو اب چونکہ وہ گھرانہ وہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہ مشیت کا منتخب کیا ہوا ہے نا، وہاں اختلاف کی تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے. غور فرمائیے گا کہ دیکھا دونوں نے کہ بھائی میری منشا یہ ہے اور ان کی یہ ہے، تو دونوں نے کہا کہ اچھا چھوڑیے چلیے ہم بھی اپنے کو مائنس کر لیتے ہیں. وہ طالب نے کہا ہم بھی اپنے کو مائنس کر لیتے ہیں، نہ ہم کوئی تمنا کرتے ہیں. فاطمہ نے کہا ہم بھی کوئی. پھر کیا کہا؟ جس نے اپنے گھر سے یہ بچہ ہمیں عطا کیا ہے چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ نام بھی رکھ دیں. آج میں چیلنج کرتا ہوں اس منبر سے کائنات کے بڑے سے بڑے مفتی، محدث، مفکر، علامہ، مجتہد کو کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اپنے اللہ والے ہونے کی دلیل دے کے کہہ کے دکھاؤ کہ اللہ سے نام پوچھ کے آتے ہیں. ہے کسی میں ہمت؟ کسی کو یقین ہے اتنا کہ اللہ سے نام پوچھیں گے؟ استخارہ دیکھ سکتے ہیں، استخارے میں بھی کبھی سمجھ میں آیا کبھی سمجھ میں نہیں آیا ہے نا. تو اللہ سے نام پوچھنا عزیزان گرامی کیوں نہیں پوچھتے ہم نام؟ کیا اللہ بتانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نہیں، طاقت تو رکھتا ہے، مگر ہمیں اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھیں گے تو جواب دے گا. توجہ کیجئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں.
ہم اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کوئی مولوی کیوں نہیں پوچھتا؟ کوئی ملا کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے نہیں پوچھتا کہ اس کو اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھوں گا تو جواب دے گا. اسے شک رہتا پوچھوں گا نہیں یار اللہ بتائے گا نہیں، کیونکہ ایمان کو اتنا ہی بھروسہ ہے. مسلمانوں آج رسول کے معجزے دیکھنے کے بعد، اسلام کی سرسبز و شادابی دیکھنے کے بعد تمہارا ایمان اتنا ہے تو تم سابق الایمان بنتے ہو کہ اللہ کو بھروسہ نہیں ہے. اسلام کے اعلان سے پہلے ابو طالب کا ایمان اللہ پر اتنا قوی تھا کہ یقین تھا پوچھوں گا تو بتائے گا. یہ بڑی بات ہے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے پوچھ لیتے ہیں. اب دونوں شوہر زوجہ آئے. کہاں؟ کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، مکہ ذرا سو جانے دو، رات آ جانے دو. رات ہوئی، اندھیرا چھایا، مکے والے سو گئے. ابھی دونوں زن و شوہر، دونوں والدین مولائے کائنات کے گھر سے نکلے. کوہ ابو قبیس ایک چھوٹی سی پہاڑی وہاں مکے کے دامن میں ہے، اس کی بلندی پہ گئے. اور اس کی بلندی پر جانے کے بعد رات کا سناٹا ہے. بس ابو طالب ان کی زوجہ ہے اور خدا ہے، اور درمیان میں کوئی نہیں ہے. اور کدی کا ظاہرہ وہاں پہ جناب ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ دیکھو ہم آگے خدا کی بارگاہ میں تنہائی میں اب اللہ سے نام پوچھنا ہے. دیکھو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تم آمین کے لیے ہاتھ اٹھانا. اللہ یقیناً ہمارے بچے کا نام بتائے گا. غور دے گا. اب سنیے لہجے کی بات کر رہا ہوں نا، تو جناب ابو طالب نے ہاتھوں کو اٹھایا. سلیمان حنفی بندوں سے لکھتے کہ جناب ابو طالب نے عام گفتگو میں نثر میں دعا نہیں مانگی. اللہ ہمارے بچے کا نام بتا دے، معبود تو نے دیا ہے اپنے گھر سے، تیرا کرم تیرا احسان بتا دے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا. جناب ابو طالب نے فی البدی فوری طور پر 4 مصرے گئے. دو شعر 4 مصرے گئے. سنیے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے یا رب یا ذل غصب التجیب. ایک مصرا والفلق المبتلج المضی. دوسرا مصرا بین لنا ان امرک المغزی. تیسرا مصرا بما نسمی ذالک السبی. ہے نا چوتھا مصرا قافیہ آپ نے دیکھا، دجی مزی ہے نا، سبی مغزی. دیکھ لیا آپ نے قافیہ 4 مصرے جناب ابو طالب نے پڑھے ہاتھوں کو بلند کر کے. ادھر جناب فاطمہ بنت اسد آمین کہہ رہی ہیں. ترجمہ کر دو جلدی سے، قبلہ تشریف فرما ہے. یا رب یا ذل غصب التجی، اے اس تاریک رات کے پیدا کرنے والے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب. اے اس تاریک رات کے پیدا کرنے والے، والفلق المبتلج المضی، اے چمکدار اور روشن دن کے پیدا کرنے والے. آج مسلمانوں کو پتہ نہیں دن کا پروردگار کون ہے، رات کو پیدا کرنے والا کون ہے. ابو طالب 1400 سال پہلے جانتا تھا خالق رات کون ہے، خالق نہار کون ہے. دن کے پیدا کرنے والے، چمکدار دن کے پیدا کرنے والے، شب تار کے پیدا کرنے والے. بین لنا ان امرک المغزی. اب اس مصرے کی بلاغت پر قربان جائے دنیا. کہتے ہیں کہ اے پروردگار واضح کر دے. غور کریے گا، بین کہا ہے، واضح کر دے. کیا؟ بین لنا، ہمارے لیے واضح کر دے. کیا؟ ان امرک المغزی، اپنے اس فیصلے کو ہمارے لیے واضح کر دے جو تیری قضا میں ہو چکا. غور کریے کیا کہہ رہا ہے طالب؟ جو تیری قضا میں فیصلہ ہو چکا وہ ہمارے لیے واضح کر دے. کتنا پختہ یقین ہے ابو طالب کو اللہ پر. اتنا یقین ہے، جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے بچے کا نام رکھ لیا ہے. اس نام سے، اس فیصلے سے ہمیں آگاہ کر دے، واضح کر دے. کیوں؟ بیمان مسمی ذالک السبی، تاکہ اسی فیصلے کے مطابق ہم اپنے بچے کا نام رکھ لیں. سلیمان کہتے ہیں کہ یہ بات اس 4 مصرے جناب ابو طالب نے پڑھے اور فاطمہ نے کہا آمین. بس ابھی آمین مکمل نہ ہوئی تھی. کوہ ابو قبیس پہ تھے، بلندی پہ رات کی تاریکی تھی کہ انہیں آسمان کی جانب سے ایک آواز سنائی دی. کیسی؟ وہ آواز لکھی ہے سلیمان بندوزی نے. آواز کو بھی انہوں نے تحریر میں اتار دیا. انہوں نے لکھا خش خش خش، ایسا. یہ آواز ان کو سنائی دی کہ خش 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 کی کوئی آواز آ رہی ہے. جناب ابو طالب نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا.
کہ ایک سبز زبرجد کی ہرے رنگ کی زبرجد کی ایک تختی ہے جو آسمان سے چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے، اور جناب ابو طالب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں آ رہا ہے کچھ، وہ تختی آئی 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 اور جناب ابو طالب کے سینہ مبارک کے پاس سامنے آ کے رک گئی۔ اس بات کے آپ نے غور کیا؟ اللہ کی بھیجی ہوئی تختی تھی، اپنی منزل کو پہچانتی تھی کہ کہاں ہے، آ کے وہاں رک گئی۔ جب جناب ابو طالب کے سامنے رکی تختی، سینے مبارک کے سامنے، جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھوں سے تختی کو پکڑا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اب اس تختی کو پڑھنا شروع کیا۔ اور کریے گا تختی میں کیا لکھا تھا؟ یہ نہیں لکھا تھا کہ ابو طالب میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہارے بچے کا نام یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ یا رب یا ذل غصب الدجی والفلق المختلج المزید بین لنا عن امرک المقضی بما نسمی ذالک السبی۔ یہ مصرع سن لیا نا آپ نے، ان کی بحر کتنی بڑی ہے یہ بھی آپ نے ذرا سا غور فرما لیا۔ ان کے قافیے کیا ہیں وہ بھی آپ نے، یہ کا قافیہ ہے مزی، دوجی، مقضی، سبی، ہے نا؟ کتنے بڑے ہیں؟ یا رب یا ذل غصب الدجی ایک، والفلق المختلج المزید دو، بین لنا عن امرک المقضی تین، بما نسمی ذالک السبی چار مصرع۔ ان کی بحر دیکھی، ان کا قافیہ دیکھا۔ اب جو ابو طالب نے تختی پڑھی تو تختی پر اسی بحر کے، اسی قافیے کے اتنے ہی مصرع لکھے ہوئے تھے۔ کیا مصرع کے ہم نے پڑھنا شروع کیا؟ خصصتما بالولد الزکی۔ بات کریے گا، پہلا مصرع ابو طالب کے مصرع سے ملا کے یا رب یا ذل غصب الدجی، اللہ کا مصرع خصصتما بالولد الزکی، ہے وہی وزن ہے نا، وہی قافیہ ہے نا۔ دوسرا مصرع سن لیجئے، خصصتما یا خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی۔ دوسرا مصرع غور فرمائیے گا، والطاہر المنتجب الرضی اسمہ من قاہر علی، اسمہ من قاہر علی، علی اشتق من العلی۔ غور فرمایا آپ نے؟ اے صحابہ پڑھے تو ترجمہ کرو آپ کی جگہ۔ اور گفتگو سمجھ رہی ہے کیا ہے؟ خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی اسمہ من قاہر علی، علی اشتق من العلی۔ پہلے مصرع کا ترجمہ کرو، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ کہتا ہے خصصتما بالولد الزکی، اے طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو سے خطاب ہے۔ مجھ سے بیٹھے آپ پوچھئے گا، خصصتما اے ابو طالب اور اے فاطمہ، میں نے تم دونوں کی آغوش کو مخصوص کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے فاطمہ اور ابو طالب، میں نے تم دونوں کی آغوش کو مخصوص کر دیا۔ کیسے؟ بالولد الزکی، اس بچے سے جو کہ میری بارگاہ سے پاکیزہ آیا ہے۔ غور کرے گا جانے گرامی، جو اللہ کی بارگاہ سے پاکیزہ آیا ہے، اس بچے سے تمہاری گود کو میں نے مخصوص کر دیا۔ دنیا ابو طالب کو کچھ بھی کہتی رہے، مگر اللہ کی نگاہ بصیرت اپنے اس بچے کو، اپنے اس ولی کو کہ جسے پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے، اس کی پرورش کے لیے اگر کسی کی آغوش کی طہارت سے مطمئن ہے تو اس کا نام ابو طالب ہے۔ اگر کسی کی آغوش کی طہارت سے مطمئن ہے تو ولی ہے، وہ کا یہ پاکیزہ ہے بچہ، اس کے لیے میں نے تمہاری آغوش کو مخصوص کر دیا، تم ہی پالو گے۔ کسی اور کی طہارت میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس بچے کو پال سکے۔ کیوں؟ والطاہر المنتجب الرضی، اس لیے کہ بچہ تو معمولی نہیں ہے، زکی بھی ہے، طاہر بھی ہے، منتجب یعنی میرا منتخب کیا ہوا ہے، میرا سلیکٹ کیا ہوا ہے، والرضی میری رضا لے کے پیدا ہوا ہے، میری مرضیوں کے ساتھ آیا ہے۔ یہ کیا بات ہے پروردگار؟ ابھی تو پیدا ہو رہا ہے اور آپ تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضیاں لے کے آیا۔ رضی اس میں فائدہ سے کا دوام پایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں گے کہ میری مرضیاں تیرے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ پروردگار مرضیاں تو شب ہجرت ملی ہے،
آپ فرمائیے گا یہ کیا بات ہے کہ ماں شب ہجرت بھی کہہ رہا مرضیاں دی ہے، یہاں بھی کہہ رہا مرضیاں لے کے پیدا ہوئے. سنیے گا آواز قدرت آئے گی، میرے نظام کو سمجھو. شب ہجرت بھی ٹھیک ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مرضیاں لے کے تو آج ہی پیدا ہوا ہے، اعلان شب ہجرت پہ ہوا. اعلان شب ہجرت پہ ہوا، کہا کہ یہ پاکیزہ ہے، یہ مرضیاں لے کے آیا ہے نا، یہ منتخب ہے، منتخب ہے. اور کیا اسمہ من قاہر علی، اور اس کا نام اس قاہر کی طرف سے، اس صاحب قوت کی طرف سے. اللہ نے کہا کہ من رحمان، من رحیم، من جواد، من فیاض. اللہ نے کیا کہا؟ قاہر، اس صاحب قوت، صاحب خلقہ کی طرف سے، اس صاحب قہر کی طرف سے. وہ اللہ بتانا چاہتا تھا میں اس کو اپنے نبی کا ناصر بنا کے بھیج رہا ہوں، اس کو کمزور نہ سمجھنا، میرا قہر لے کے نازل ہو رہا ہے. اور فرمائے گا جانے نبی کہا اس کا اس قاہر کی طرف سے جو نام رکھا گیا ہے کیا ہے؟ علی. اس کا نام علی ہے. اتنی بات ہوتی جب بھی کوئی بات نہیں تھی، مگر اللہ نے کہا سنو، علی نام تو میں نے رکھا ہے، میں قاہر ہوں، میں نے نام اس کا علی رکھا، مگر کہاں سے رکھا؟ اور فرمائے گا توجہ کیا آتی ہے، کیا کہنے سبحان اللہ. علیون چاہتا مصرا یہ کہ علیون اشتقا من العلی، یہ علی کلام نام، یہ لفظ علی وہی لفظ علی ہے کہ جو میرے نام العلی کا لفظ ہے. میرا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. پروردگار تو نے محمد کا نام رکھا، اپنے محمود نام سے تبدیلی کر دی. فاطمہ کا نام رکھا فاطر سے مگر تبدیلی کر دی. حسن کا نام رکھا محسن سے تبدیلی کر دی. حسین کا نام رکھا قدیم الاحسان سے تبدیلی کر دی. پروردگار علی کا نام رکھا، علی سے معلّہ رکھ دیتا، عالی رکھ دیتا، اعلیٰ رکھ دیتا. جیسے محمود سے محمد رکھا، فاطر سے فاطمہ رکھا، قدیم الاحسان سے حسین رکھا، محسن سے حسن رکھا. تو اگر تو علی تھا اس کو معلّہ کر دیتا، اس کو عالی کر دیتا، اس کو اعلیٰ کر دیتا. یہ کیا بات ہے کہ تو بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. یہ کیا بات ہے؟ پروردگار کہا دیکھو میں نے کائنات کو پیدا کیا، میں قیامت تک آنے والی اپنی مخلوق کے ہر انسان کے دل کے رازوں سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرے علی کے چاہنے والوں کو 1400 سال کے بعد نجس ولادتوں کے پروردہ وہ کتنا پریشان کریں گے. کہیں گے یا علی مدد نہ کہا کرو شرک ہے، یا علی مدد نہ کہا کرو بدعت ہے. کیا مطلب پروردگار کہ میں نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، میں بھی علی، یہ بھی علی، شرک ہونے نہیں دوں گا. اسے پکارتے رہنا، میں سنتا رہوں گا. اس کا بھی علی نام ہے، اسے پکارتے رہنا، یا علی یا علی کہتے رہنا، میں سنتا رہوں گا. اور فرمائیے گا ذرا توجہ چاہتا ہوں، افسانہ اعجاز ولی کہتا ہوں. علی کی بات مکمل ہو گئی. افسانہ لہجہ ابو طالب دنیا کو سمجھ میں آ گیا. ابو طالب کا لہجہ وہ لہجہ ہے کہ ایک تو اس لہجے میں اللہ خود کلام کرتا ہے. ابو طالب کا لہجہ اتنا پسند ہے کہ کبھی اس لہجے میں قرآن اتارتا ہے، کبھی اس لہجے میں تختی اتارتا ہے. یہ ابو طالب ہے گرامی. افسانہ اعجاز ولی کہتا ہوں، اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. افسانہ اعجاز ولی کہتا ہوں، ایک سر خفی راز جلی کہتا ہوں. ختم کر دی گفتگو کو، ایک سر خفی راز جلی کہتا ہوں. افسانہ اعجاز ولی کہتا ہوں. آتی ہے خدا 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 کی آواز، آتی ہے خدا 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 کی آواز. پھر پڑھ رہا ہوں، آخری مجمع کی آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں. آتی ہے خدا 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 کی آواز، میں جب بھی علی 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 کہتا ہوں. پیغمبر خدا جانشین رسول خدا
اکبر عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ کلمۃ اللہ جنب اللہ ابو الحسن یہ لیا حلال مشکلات مولا کائنات مولا متقین امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک آواز میں نعرہ صلوات بس کائنات میں دو ہی لہجے ہیں جو اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ ان کو اپنا لہجہ قرار دیتا ہے. علی کے لہجے میں حضور سے بات کرتا ہے یا ابو طالب کے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے. میں آپ نے ایک صلوات پڑھ دیں. یہ علی ہے، یہ پیدا ہوتا ہے تو علی ہے، زندگی گزارتا ہے تو علی ہے، دنیا سے جاتا ہے تو علی ہے. پیدا ہوتا ہے اللہ کے بلند گھر میں، زندگی گزارتا ہے کردار کی بلندیوں پر سوار ہو کے، اور جب آخرت کا سفر کرتا ہے تو مسجد کوفہ کی محراب بلند سے. یہ وہ سورج کسی خطیب نے کہا تھا، مجھے معلوم نہیں کس نے کہا ہوگا، نام یاد نہیں، بہت بچپنے سے سنتے آ رہے خطیب کا جملہ. علی بلندیوں کے اس سورج کو کہتے ہیں جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں میں سفر کیا، بلندیوں میں غروب ہو گیا. اور یہ علی، اور علی ایک نہیں، اللہ نے ہمیں 14 علی دی ہے. اور کریے گا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، اسی طرح اولنا علی اوسطنا علی آخرنا کلنا. یہ علی جب بھی جس زمانے میں بھی جو علی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے سامنے آیا، اس کا کردار اسی بلندی کو نظر آیا. چاہے جتنے مسائل سامنے آئے ہوں، چاہے جتنے مشکلات سے سامنا رہا ہو، اس کے قدم کبھی نہیں نرم گئے. اس نے ہمیشہ اپنے کردار کی بلندیوں کو سنبھال کے رکھا. آپ کربلا میں آئے، آپ حسین کو دیکھیں، یہ تیسرا علی جو اس قدر بلند ہے کہ جس کی بلندی اتنی عظیم ہے کہ اس کو اس کی بلندیوں سے ظالم بھی نہیں روک سکا، بلکہ ظالم کو خود مجبور ہونا پڑا. قتل تو ریزار کربلا پر کیا تھا، مگر اس کے کردار کی بلندی نے مجبور کیا کہ اس کے سر کو نیزے کی بلندی پر سوار کرے. تصور کریے گا. اور یہ سفر کرتا ہوا نیزے کی بلندیوں سے اپنے اسیر اہل گھر کو دیکھتا ہوا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام کے زندان اس حسین کے اہل حرم قید کر دیے گئے. اور ہاں زداروں، قید خانے میں کتنی مصیبتیں، کتنی اذیتیں. قید خانے میں چھت نہیں تھی، گرمی کا موسم گزر گیا تو دھوپ سے بچاؤ نہیں، سردی کا موسم آیا تو رات کی شبنم سے کوئی حفاظت نہیں. میں نے تو روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اس قید خانے میں چھت نہ ہونے کی وجہ سے اوس کی اتنی شدت کہ بیویوں کے ہاتھوں کی کھالیں شکافتہ ہو گئی تھی، پھٹ پھٹ کے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے زخم ہو گئے تھے. آپ نارتھ یا دوسرے علاقوں میں بنگلور سے نکل کے جائیے، سردیوں کا زمانہ دیکھیے، سردی آدمی کی اسکن پر کیا اثر دکھاتی ہے. ہاں زداروں بھی گزر گیا یہ مصیبت کا وقت، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب سید سجاد کو قید خانے سے حاکم نے دربار میں بلوایا اور سید سجاد سے کہا ہم تم کو آزاد کرتے ہیں، اب تم چاہے تو یہیں شام میں رہ جاؤ، تمہارے لیے انتظام کریں گے، اور چاہو تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ. سید سجاد نے آواز دی، میں امام ضرور ہوں مگر پھوپھی زینب سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا. میں اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، پھوپھی کیا ارادہ ہے. جناب سید سجاد نے آ کے پوچھا، پھوپھی اماں یزید یہ کہتا ہے کہ آپ چاہے تو یہاں رہ جائیں، چاہے تو وطن چلے جائیں. جناب زینب بن مقام کہتی ہیں کہ ہم چاہیں گے تو اپنے وطن، ہم کسی غیر کے وطن میں رہنے نہیں آئے ہیں، مگر ہم نے اب تک اپنے وارثوں
मातम नहीं किया है। आज़ादारों, हमने अभी अपने शहीदों पर बैन नहीं किए हैं। यजीद से कह दो बेटा कि शाम में एक मकान खाली करा दे और शाम की औरतों को इजाज़त दे दे कि वो हमें पुरसा देने आ जाएं। मकान खाली हुआ, औरतें आने लगी। ज़ैनब ने एक बात और कही थी, बेटा सज्जाद हाकिम से कह दो कि हमारे लूटे हुए तबर्रुकात वापस कर दिए जाएं। यजीद ने कहा कि नहीं, वो तबर्रुकात वापस नहीं किए जा सकते, उनका एवज ले लो। जनाब ज़ैनब ने कहा तो उनका एवज नहीं दे सकता, उन तबर्रुकात में मेरी माँ का चरखा भी है, उन तबर्रुकात में मेरी माँ की चादर भी है, मुझे वही तबर्रुकात चाहिए। यजीद ने कहा ठीक है, तुम्हारे तबर्रुकात वापस कर दिए जाएंगे। आज़ादारों, मकान खाली हुआ, बीवियां अहले हरम उस मकान के अंदर तशरीफ फरमा हुई, शाम की औरतें आके जमा हुई। अब लूटे हुए तबर्रुकात आने लगे। हाँ, रिवायतों में मैंने ये भी सुना भी है और कहीं कहीं पढ़ा भी है कि जब लूटे हुए तबर्रुकात वापस आए तो उनमें बीवियों की वो टुकड़ों में बटी हुई चादरें आने लगी। उम्मे लैला ने अपनी चादर को पहचाना, पढ़ के ले लिया। हाँ, उम्मे फरवा ने अपनी चादर को पहचाना, पढ़ के ले लिया। किसी बीवी का गुलोबंद आया, उसने ले लिया। किसी बीवी का कोई जेवर आया, उसने वो जेवर ले लिया। हाँ आज़ादारों, तारीख में मिलता है कि जब ये तबर्रुकात वापस आ रहे थे, एक कश्त आया, उसमें एक ऐसा तबर्रुक था, क़यामत आ गई उस मकान में। उस कश्त में दो छोटे छोटे गोशवारे रखे थे, एक नन्ही सी चादर रखी थी, वो कश्त आगे रख दिया गया, मगर कोई लेने वाली बीवी न खड़ी हुई। शाम की औरतें तरफ गई, अरे इन तबर्रुकात की वाले जाता है। ज़ैनब ने सीने में हाथ मारा, अरे क्या बताओ, ये तबर्रुकात की वाले था, मेरे भाई की अमानत, मेरी बच्ची सकीना ये जिंदा ने शाम में सो गई। हाँ, तबर्रुकात आने लगे। आज़ादारों, जनाबे सकीना अपने फटे हुए कान लेके दुनिया से चली गई, मगर गोशवारे दोबारा नसीब न हुए सकीना को। जरा क्या सकीना पर जुल्म हुए। और हाँ आज़ादारों, अब सर आने लगे। जनाब अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने रोक के ले लिया। जनाब अली असगर का सर आया, जनाब रुबाब खड़ी हो गई। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब ने पढ़ के इस्तकबाल कर लिया। जनाब अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसुम और जनाब लुबाबा ने पढ़ के ले लिया। हाँ आज़ादारों, जनाब इमाम हुसैन के सर के बाद जब जनाब अब्बास की सर की बारी आई है, तो अभी जनाब अब्बास का सर दरवाजे के उस मकान के बाहर था कि दरवाजे के बाहर के माहौल पर एक सन्नाटा सा छा गया। कोई आवाज किसी की बुलंद नहीं होती, इसलिए क्या गाजी अलमदार का सर आ रहा था। अजीब हैबत थी उस सर में, तसव्वुर करना आज़ादारों। और जब वो सर तश्त में रखा हुआ उस मकान के दरवाजे तक पहुंचा, ज़ैनब की नजर पड़ी कि भाई का मेरे शेर का सर आ रहा है। ज़ैनब ने देखा कि मेरे शेर की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के करीब सर आया, ज़ैनब की नजर पड़ी कि अब्बास की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब तड़प गई, तड़प के अब्बास के सर को आगोश में लिया, मुंह पे मुंह रख दिया। मेरे शेर, हमारे पास आके आंखें क्यों बंद कर ली? ऐ मेरे शेर, क्या हमसे नाराज हो? सरे अब्बास से आवाज आई, शहजादी तेरी चादर न बचा सका, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। अरे मैं आगे कैसे बोलूं, तुझसे नजरें कैसे मिलाऊं? जनाब रब्बुकुम अजरकुम अल्लाह, हम कर रहा हूँ, रिवायत को मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसे 3 मिनट बसो। जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के सर को सीने से लगाया, बैठ किए। बीवियों ने हल्के में अब्बास के सर को लिया, मातम किया। बीवियां बहुत देर तक रोती रही। कोई ये कह के रोती थी मेरी चादर का मुहाफिज आ गया, कोई ये कह के रोती थी अब्बास शेर देख मेरी पुष्पक दुर्रों के निशान कितने हैं। सारी बीवियां बयान कर रही थी। जब बीवियां बयान कर चुकी तो जनाब ज़ैनब से सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आपने बयान कर लिया, आपने मातम कर लिया, अब आप चचा का सर थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। ज़ैनब ने अब्बास का सर सैयद सज्जाद की आगोश में दिया। ज़ैनब ने समझा कि सैयद सज्जाद
بعد اپنے چچا سے گلے مل کے روئیں گے، بہن کریں گے، چچا آپ کے بعد بیٹیاں پہنائی گئیں، چچا آپ کے بعد کانٹوں کو چلایا گیا، چچا آپ کے بعد دھرے لگائے گئے، مگر زینب نے دیکھا سجاد نے کوئی بیان نہیں کیا، سجاد نے منہ پہ منہ نہیں رکھا، سجاد نے نہا نہیں کیا، بلکہ سجاد نے سر عباس کو سینے سے لگایا اور اس مکان سے باہر جانے لگے۔ زینب ڈر کے پوچھتی ہے بیٹا سجاد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سجاد رونے لگے، رو کے کہتے بوبی اماں آپ بھی چچا کے سر سے مل چکی، بیویاں بھی مل چکی، میں بھی مل چکا، لیکن وہ سکینہ کیا چچا رویا کرتے زندان میں سو گئی، ارے اس کی دور برپا میں اس کے چچا کو لے کے جا رہا ہوں، اے سکینہ یہ تیرا چچا واپس آوا سکینہ فعلیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نزل بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا تَبِعُ حُسْنًا۔ السلام 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 جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین اسیر ستم ہوا، جب بہتا خون دیکھا تو گھبرائی بیڑیاں،
پیروں کے زخم چوم کے چلائی بیڑی ماں، پیروں کے زخم چوم کے چلائی بیڑی ماں، پیروں کے زخم چوم کے چلائی بیڑی ماں، ترکوں کے زخم کے لئی راہ شام میں، سرکار مر نہ جائے کہیں راہ شام میں، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب پہنچا قتل گھر میں اسیروں کا قافلہ، سجاد روئے چون کے شبیر کا گلا، کلثوم کے کلیجے پہ تیرے علم جلا، زینب گری زمین سے ناکے سے برملا، زینب گری زمین سے ناکے سے برملا، زینب گری زمین سے ناکے سے برملا، مقتل میں رنج و غم کی قیامت الٹ گئی، ننھی سکینہ لاش فکر سے لپٹ گئی، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، بابا سے رو کے کہتی تھی بنت شہ زمین، جلسہ ہوا ہے پاس بابا میرا بچن، تڑپا رہی ہے اور بھی زیادہ مجھے گھٹن، ظالم سے کہہ دو کھول دے حلقوم کی رسم، ظالم سے کہہ دو کھول دے حلقوم کی رسم، ظالم سے کہہ دو کھول دے حلقوم کی رسم، میں سب دیکھنی حدوں سے گزر جاؤں گی، وہ درد ہے گلے میں کہ مر جاؤں گی ابھی، جب وارث حسین نصیب ستم ہے اللہ سما کرے گا، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب سے لعین نے میری چیزی ہے والدہ، کانٹوں کے زخم سے کبھی آئی نہ پپڑیاں، کچھ اتنی زور سے مجھے ماری ہے سیلیاں، گالوں پہ نیل بن کے ابھر آئی انگلیاں، گالوں پہ نیل بن کے ابھر آئی انگلیاں، گالوں پہ نیل بن کے ابھر آئی انگلیاں، میں تھوڑے بھر کے راتی تھی بیماری بھائی سے، امو میری مدد کو نہ آگے ترائی سے، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین ستم ہوا، جس دم سکینہ کرتی تلاش کے در پہ بیٹھ، بولا تڑا تڑا کے دل شاہ مشرق ہے، سوچا ذرا سی دیر کو ہے میری نور ہے، پھر پائے ہی نہ حجر تلک سینہ حسین، پھر پائے ہی نہ حجر تلک سینہ حسین، پھر پائے گی نہ حجر تلک سینہ حسین، بابا کو یاد کر کے شب و روز روئے گی، زندان میں بھی خاک بستر پہ سوئے گی، جب وارث حسین نصیب ستم ہوا، جب وارث حسین ستم ہوا، جب روتے روتے ننھی سکینہ ہوئے نثار، ایک پل کے واسطے اسے نیند آ گئی کمال، وہ سو رہی تھی باپ کے
जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल, जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल, जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल। जब रोते रोते सुन सके ना हुए निभार, एक पल के वास्ते उसे नींद आ गई कमाल। वो सो रही थी बाप के सीने पे बेकरार, जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल, जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल, जल्लाद ने यतीम को खींचा पकड़ के बाल। तड़पाने के लिए शहंशाहे मदीना को जालिम तमाचे मार रहा था सकीना को। जब वारिसे हुसैन नसीबे सितम हुआ, जब वारिसे हुसैन नसीबे सितम हुआ, सज्जाद ने ये कातिल शबीर से कहा, ऐ शुर 4 साल की बच्ची है बेखता, इसको तमाचे मार के अब छोड़ ना सका। मंजूर है तुझे तो मेरा काट ले गला, मंजूर है तुझे तो मेरा काट ले गला, मंजूर है तुझे तो मेरा काट ले गला। मुझ पर पहाड़ तशद्दुद का तोड़ दे, लेकिन मेरी गरीब सकीना को छोड़ दे। जब वारिसे हुसैन जब वारिसे हुसैन नसीबे सितम हुआ, जब के जेली भाग हुई लाश पाए मां, मोहताज है कफन के लिए भी नबी का लाल। मुझको असीर होने का इतना नहीं मना, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल। जब से लुटा लिबास हुई लाश पाए मार, मोहताज है कफन के लिए भी नबी का लाल। मुझको असीर होने का इतना नहीं मना, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल, तड़पा रहा है आपकी तदफीन का खयाल। तो गज कफन भी आपको बेटा न दे सका, मेरा के जनाजे को काटा न दे सका। जब वारिसे सितम हुआ, जब वारिसे हुसैन नसीबे सितम हुआ, तड़पा रही है दिल को असीरों की सतिया, ना महरमों के भी
دوسرا آپ نے بھی مولانا صاحب سے جناب اس سے پہلے کے مسئلہ مولانا بیان فرما رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یاد بابا میں وہ دن رات ہوا کرتی تھی، غمزدہ بالی سکینہ بیان کرتی تھی۔ 4 سال کا سینہ جناب سکینہ کا ایسے حال میں کیا بیان کرتی ہے؟ اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، کیا یتیموں کو نہیں ایسی سزا دیتے ہیں، پیٹ دھڑکی نہ رہی ہم کو بھی سزا دیتے ہیں، کیا یتیموں کو کہیں ایسی سزا دیتے ہیں، پیٹ دھڑکی نہ رہی ہم کو بھی سزا دیتے ہیں، پانی کے بدلے ستم گھار سزا دیتے ہیں، ان عینوں سے مجھے ہاتھ چھڑا لو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے بچا لو بابا، ہو گئے آپ جدا سارے چھٹے ہیں بھائی، آپ کے بعد نہیں یہ بھی قیامت لائی، ہو گئے آپ جدا سارے چھٹے ہیں بھائی، آپ کے بعد نہیں یہ بھی قیامت لائی، مجھ کو زندان میں تبدیل میری لے آئی، آؤ یا پاس مجھے اپنے بلا لو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، ایک مدت ہوئی دیکھا نہ سویرا بابا، جس طرف دیکھو نظر آئے اندھیرا بابا، ایک مدت ہوئی دیکھا نہ سویرا بابا، جس طرف دیکھو نظر آئے اندھیرا بابا، مجھ کو ہر دم جو مصیبت نے ہے گھیرا بابا، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، لمحہ لمحہ یہ میری جان گھٹی جاتی ہے، ان اندھیروں میں مجھے نیند نہیں آتی ہے، لمحہ لمحہ یہ میری جان گھٹی جاتی ہے، آپ کی یاد میں روح میری تڑپ جاتی ہے، ان اندھیروں میں مجھے نیند نہیں آتی ہے، اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دو بابا، اے خالے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، ایسا لگ
اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو بابا، پہلے والے کی مصیبت سے بچا لو بابا، زندہ کے اندھیروں سے بچا لو بابا، میری قسمت نے مجھے گنج دکھائے بابا، پہ صدمات بہت میں نے اٹھائے بابا، میری قسمت نے مجھے گنج دکھائے بابا، پہ صدمات بہت میں نے اٹھائے بابا، شمر نے مجھ کو تماچے بھی لگائے بابا، شمر نے مجھ کو تماچے بھی لگائے بابا، چور صدموں سے بہت ہوں میں سنبھالو بابا، قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، قید خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا، زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، عمر کٹ جائے گی کیا یوں ہی تڑپ کر بابا، کیا میں مر جاؤں گی زندان میں گھٹ کر بابا، عمر کٹ جائے گی کیا یوں ہی تڑپ کر بابا، کیا میں مر جاؤں گی زندان میں گھٹ کر بابا، میرا ارمان ہے گھر جاؤں پلٹ کر بابا، میرا ارمان ہے گھر جاؤں پلٹ کر بابا، مجھ کو زندان سے اب جلد نکالو بابا، خانے کی مصیبت سے بچا لو بابا، مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا، ہے فاطمہ کی تمنا، ہے فاطمہ کی تمنا، ہے فاطمہ کی تمنا، حسین کا میں
दिया जलाई गई, हुआ है और भी ज्यादा, हुआ है और भी ज्यादा, हुआ है और भी ज्यादा, हुसैन का तो से पूछ पाएगी ऐ सिमर कैसे बिदर काए गम मनाएगी, करेगी कैसे सकीना, करेगी कैसे सकीना, करेगी कैसे सकीना, हुसैन का लोग को देती है फुर्सा, तड़प के करती है ज़ारा, तड़प के करती है ज़ारा, तड़प के करती है ज़ारा, हुसैन का मकाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कोई कुछ कर ले, हर एक फर्द को ले, कि ये बात याद रहे, कभी रुका ना रुकेगा, कभी रुका ना रुकेगा, हुसैन का या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, है फातिमा की तमन्ना, है फातिमा की तमन्ना, है फातिमा की तमन्ना, हुसैन का मकाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाय बाबा, हाय बाबा जान, हाय बाबा, हाय बाबा जान, बाली सकीना ये रोते हुए, बाप के सर से करती है बयान, हाय बाबा जान, हाय बाबा, हाय बाबा जान, बाली सकीना ये रोते
کے ساتھ نکلتا ہے دم ٹوٹی ہوئی ہے میری پسلیاں Hare
دل سے آنے گر گئے ہر دل سے آنے گر گئے ہر دل سے آنے گر گئے بس ایک کی صدا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسینیت کا
है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का। ज़िक्र हुसैन को जो कहते हैं लोग बिदअत, ज़िक्र हुसैन को जो कहते हैं लोग बिदअत, ज़िक्र हुसैन को जो कहते हैं लोग बिदअत, ज़िक्र हुसैन को जो कहते हैं लोग बिदअत। हश्र होगा उनका, उनकी जहरिया झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का। हर डाल तेरा काला, हर डाल तेरा काला, हक ने यज़ीदियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का। कब्रे यज़ीद का तो मिलता नहीं निशान तक, कब्रे यज़ीद का तो मिलता नहीं निशान तक, कब्रे यज़ीद का तो मिलता नहीं निशान तक, कब्रे यज़ीद का तो मिलता नहीं निशान तक। चाँद चल रहा है इसका हुसैनियत का, झुका है झुकेगा, परचम हुसैनियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का। हर डाल तेरा काला, हर डाल तेरा काला, हक ने यज़ीदियत का न झुका है ना झुकेगा, परचम हुसैनियत का। या हुसैन, या हुसैन, मातम शहर नहीं मातम शहर नहीं सभी के लिए, मातम शहर नहीं सभी के
حق پر نثار کر دینا، جان حق پر نثار کر دینا، جان حق پر نثار کر دینا. کربلا میں حسین بے کس نے، کربلا میں حسین بے کس نے، کربلا میں حسین بے کس نے سر کٹایا میں نے سر تاج شہ سے مانگ لیا، میں نے سر تاج شہ سے مانگ لیا، میں نے سر تاج شہ سے مانگ لیا، میں نے سر تاج شہ سے مانگ لیا. Hello,